اللهم صل على محمد وآل محمد. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج اتممت علیکم نعمتی پہ بات کرنا ہے غدیر، اور کل لاسٹ مجلس میں اکملت لکم دینکم پہ بات کرنا ہے. الٹے سیکوینس سے ہم چل رہے ہیں. غدیر اکملت لکم دینکم کل بات ہوگی. واتممت علیکم نعمتی، اور ولایت علی کی شکل میں میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پہ مکمل کر دی. یہ لاسٹ فائنل اور سب سے بڑی نعمت تھی. یعنی ایک طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد اب میرے پاس کوئی نعمت نہیں. یہ سب سے بڑی نعمت. لیکن نعمت کے لیے اللہ نے ایک فارمولہ قرآن میں بتایا جو ہر پڑھے لکھے آدمی کو یاد. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میں تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں، اگر تم نعمتوں کا تھینک یو یا شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمت بڑھاتا چلا جاؤں گا. 2-3 دفعہ مجلس میں یہ بات آئی کہ ہم خمس دیتے ہیں تو ہمارا پیسہ ختم نہیں ہوتا ہے، یہ دوسرا آ جاتا، اس سے زیادہ آتا. چیریٹی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ اور زیادہ آتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ لَإِن شَكَرْتُمْ، میرا شکر ادا کرو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمت بڑھا دوں گا. لیکن یہ تو ایک حصہ ہے. دوسرا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میں نے نعمتیں کیا تم نے ڈینائی کیا، تم نے نعمت کا حق ادا نہ کیا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب آئے گا. اور نارمل عذاب نہیں آئے گا، شدید عذاب آئے گا. اللہ جس عذاب کو کہے کہ یہ بڑا سخت عذاب ہوگا، وہ کتنا بڑا عذاب ہے. تو 2 چیزیں آ گئی. نعمت ملنے پہ شکر کریں گے تو نعمت بڑھ جائے گی. نعمت ملنے پر اس کا حق ادا نہیں کریں گے، اگنور کریں گے، یہ سمجھیں گے کہ جو آپ کو ملا آپ کی محنت کی وجہ سے ملا، تو عذاب خدا بھی آئے گا اور بڑا سخت عذاب آئے گا. غدیر میں ہمیں ایک نعمت ملی، سب سے بڑی نعمت اتممت علیکم نعمتی. اور قرآن نے نعمت کے لیے ایک فارمولہ دیا، ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا. اور اگر ہم نے اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا تو اللہ کا سخت ترین عذاب آئے گا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی حدیث، اور پھر جو بات مجھے آج کہنا ہے، آج کا سبجیکٹ کچھ اور لیکن ہے اسی لفظ نعمت سے، اور نعمت کے حوالے سے جو اللہ نے ایک اصول، ایک قانون، ایک لا بتایا کہ شکر کرو. راوی نے کہا مولا نعمت کا شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم شکرن للہ کہنے جاتے ہیں، جتنی دیر میں ہم اچھا یہ جملہ صحیفہ کاملہ میں بھی جو چوتھے امام کی دعائے شکر ہے، اس کے شروع میں کیا ہے، خدا کوئی بندہ تیری نعمت کا شکر کیسے ادا کرے؟ جتنی دیر میں خالی آپ شکرن للہ کہتے ہیں، اتنی دیر میں اللہ کئی اور نعمتیں آپ کو دے چکا. آپ کو زندگی ملی، آپ زندہ ہیں، آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ کے پاس عقل ہے، تبھی تو شکرن للہ کہہ رہے ہیں. اتنی دیر میں کتنی نعمتیں مل گئی. ایک نعمت کا خالی شکرن للہ کہنے جائیں گے اور کئی نعمتیں اور آ جائیں گی، اور ان کا شکرن للہ کہنے جائیں گے اور کئی نعمتیں. یہ مومن کی کیپیسٹی سے باہر ہے شکر ادا کرنا. تو اب چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ کی دعائے شکر میں یہ کہا، قرآن کہہ رہا ہے شکر ادا کرو، چوتھا امام کہہ رہا ہے پاسبل ہی نہیں. تو 5 میں سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے بابا جو یہ کہتے کہ شکر کرنا پاسبل نہیں، تو بندہ مومن کیا کرے؟ فرمایا کہ اللہ کو زبان کے شکر سے زیادہ عمل کا شکر چاہیے. مولا عمل کا شکر کیا ہوتا ہے؟ کہ عمل کا شکر یہ ہے کہ اللہ نعمت دے، اب کم از کم اللہ کی نعمت کو کسی حرام کام میں استعمال نہ کرو. نعمت کا اجتناب المحارم افضل الشکر، یہ حدیث کے جملے. کم از کم حرام سے بچاؤ، یہ سب سے پہلا شکر ہے. اللہ نے جوانی دی، اس کا شکر کیا؟ کم از کم داڑھی تو رکھ لو. تم تو گھبرا رہے ہو نا کہ داڑھی رکھ لیں گے تو بس شکل ہو جائیں گے، بس صورت ہو جائیں گے، بوڑھے لگنے لگیں گے. یہ کفران نعمت. جب عذاب آئے گا تو ایسی بیماری میں پھنس جاؤ گے کہ جوانی میں تم بڑھاپے سے برے ہو جاؤ گے. اللہ نے جوانی دی ہے، اب تو کم از کم حجاب کر لو. کہا بڑھاپے میں حجاب کر لیں گے، بڑھاپے میں تو حجاب ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے جو ابھی آج مسئلہ آیا. اجتناب المحارم کا اللہ کی نعمت کا سب سے منیمم شکر یہ کہ اللہ کی نعمت کسی حرام کام میں استعمال نہ کرو. اب ایک بات، لڑائی ہو رہی
اور دیکھیں یہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ جہاں دو مومنوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ دیکھے وہ آگے بڑھ کر کمپرومائز کی کوشش کرے. مولا کی آخری وصیت سنیے. آخری وصیت امام حسن و حسین کو بلایا اور کہا اوصیکما بتقوی اللہ. یہ نہج البلاغہ. اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکما واصلاح ذات البین. اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی الصیام، اللہ اللہ فی الحج. نماز، روزہ، حج یہ سب بعد میں ہے، اسی ول میں ہے. یہ بعد میں. شروع میں کیا؟ اوصیکما، حسن بیٹا حسین بیٹا میں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں، یہ میری ول ہے، بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. وَنَظْمِ أَمْرِكُمَا، اپنے کاموں کو بہت ڈسپلن اور آرگنائز وے سے انجام دینا. ہمارے ایک پارکنگ لوگوں سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے، کتنا ڈس آرڈر یا ڈس آرگنائزیشن ہوتا. ماننے والے اس علی کے ہیں جو ضربت کھا کے 21 رمضان کو آخری وصیت کر رہا ہے اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے صحیح مینج کر کے انجام دے. وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، اور جہاں مومنوں میں کوئی ڈسپیوٹ دیکھو آگے بڑھ کے ان کے ڈسپیوٹ کو دور کرانا. کیونکہ فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ جَدَّكُمَا رَسُولَ اللَّهِ، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ تمہارا جد رسول اللہ کہہ رہا ہے اصلاح ذات البین افضل من عبادت السنہ. دو مومنوں کا ڈسپیوٹ طے کرانا 1 سال کی سنت نماز اور 1 سال کی سنت روزے سے زیادہ ثواب رکھتا. ایک مومن نے ایک پورا سال روزہ رکھا، پورا سال، اور اس کو جو ثواب ملا اس سے زیادہ ثواب اگر آپ دو مومنوں کے ڈسپیوٹ کو طے کرائیں گے. توجہ سے میری مجلس سنیے. میں کہہ رہا ہوں ڈسپیوٹ کو آپ دور کریں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں فیول ڈالیں. ہمارے یہاں تو ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے فیول ڈال کے اس کو بڑھانے والے تو سب مل جائیں گے، ہر آدمی مل جائے گا، جھگڑا ختم کرانے والا کوئی نہیں. یہ امام علی کی اپنے شیعوں سے لاسٹ ول ہے. اس کے بعد کہا اللہ اللہ فی الصلاۃ. اسی وصیت میں نماز کا خیال کرنا، روزے کا خیال کرنا، حج کا، وہ سب بعد میں. پہلے مومنوں کے جھگڑے، کمیونٹی میں ڈسپیوٹ اور کنٹروورسی امام برداشت نہیں کر سکتے. ہاں کوئی بہت بڑا حرام ہو رہا ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو نارمل مسئلے، حتیٰ شریعت کے بھی اگر مسئلے ہیں لیکن مسئلہ ایشو اتنا بڑا نہیں ہے، کہا چپ ہو جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ. اگر چھوٹے ایشو پر کمیونٹی سپلٹ ہو رہی ہے، شریعت کا مسئلہ، خاموش بیٹھنا واجب ہے. تو خیر بات سے تو بات نکلے گی تو بہت لمبی تقریر ہوگی. یہ ہے لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر میری نعمت کا حق ادا نہ کیا اور اس کا شکر ادا نہ کیا تو سخت ترین عذاب آئے گا. چنانچہ امت محمدی میں نے اگر غدیر خم کی نعمت کا حق ادا نہ کیا تو بدترین عذاب میں پھنسے گی اور پھنس بھی رہی، اور ابھی تو اس سے سخت عذاب آنے والا. یہ شکر نعمت، یہ ولایت علی کو چھوڑنے کا نتیجہ. مگر خود علی کے ماننے والے ہر نعمت کا، ہاں الحمدللہ سب سے بڑی نعمت کا ہم حق ادا کرتے ہیں. 10 دن ایام عزا میں جو ہم نے عزاداری کی ہے اور اپنے راتوں کی نیند کم کی، اپنا سارا روٹین چینج کیا، وہ اسی ولایت علی کی وجہ سے، محبت اہل بیت کی وجہ سے. مگر بڑی نعمت کا حق ادا کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہر نعمت کا حق ادا کرنا. اچھا آپ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ آنکھ سے نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ چیز جو ہے نا بری نہیں لگتی. اب پاکستان میں آپ جائیے، انڈیا میں جائیے، 5 اسٹار ہوٹلز تک کا کھانا جتنا ان ہائیجینک بکتا، آنکھ سے نہیں دیکھا کھا لیتے. یہاں پہ یورین اور اسٹول اگر روٹی سے وائپ کیا جائے تو روٹی کھانے کا آپ کے پاس کنسپٹ نہیں، اتنی سخت نجاست. لیکن جب آپ پیسے دے کے گانے کی ایک CD خریدتے ہیں تو گانا بھی اتنی ہی بڑی نجاست ہے، وہ یورین کی طرح آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ اس کو حرام نہیں سمجھتے. جب عورت پیسے دے کے بیوٹی پارلر میں اس لیے تیار ہوتی ہے کہ اس کو بے حجاب گھر سے نکلنا، یہ اتنی ہی سخت نجاست ہے، گندگی، خباثت، پلیدی. خالی میں گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، واقعاً یہ گناہ جو ہے نا ان میں اتنی ایک اسمیل ہوتی ہے اور اتنے بدبودار ہوتے ہیں کہ معصوم تو بیٹھ بھی نہیں سکتے جہاں پہ ایسا گناہ گار آ جائے. واقعات بھی ہیں، علماء کے واقعات ہیں. آغا تقی بہجت ہی کہ نہیں، وہ تو خیر عرفان کی ایک بلند منزل پہ تھے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. اگر کوئی کہہ دے کہ روٹی سے یورین کو وائپ کیا گیا برا لگے،
اور $5 دے کے ایک گانے کی CD خریدی گئی تو ہم کو کہ یہ بات ان یوزول ہی نہیں لگے گی. ہر گناہ حرام تو اپنی جگہ ہے، اپنے ساتھ ایک پلیدی، ایک نجاست، ایک خباثت، ایک بیڈ اسمیل لے کے آتا ہے، لیکن یہ موضوع میرا نہیں. میرا موضوع تو یہ